گاڑی کو برف کے نیچے دیکھ کر آنیا بے تحاشا گھبرا گئی۔ سردی بھی شدید تھی۔ کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں خود نہیں جانتا کہ اب کیا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ برف کے تودے گر رہے ہیں، یہاں پہ رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں گاڑی کی طرف گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے ڈگی سے برف ہٹائی، ڈگی کھولی اور اپنا اٹیچی باہر نکالا، پھر ڈگی بند کر دی۔ میں اٹیچی کو گھسیٹنے لگا۔ اسی وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ پھر سے کوئی برف کا گولا اس جانب گرنے والا ہے۔ میں نے آنیا کی کلائی پکڑی اور تیز تیز بھاگنے لگا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ کہنے لگی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں پہ بھی برف کا تودا گر چکا تھا۔ ہم بہت غلط جگہ آ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنے پہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا۔ ایک تو ایسے حالات میں انسان کا دماغ بالکل معوف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ میں ایک ہاتھ سے اپنا بیگ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے آنیا کی کلائی پکڑے بس بھاگے جا رہا تھا۔ ارتسام خدا کے لیے رک جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ آنیا کی رفتار سست پڑنے لگی تھی۔ میں رک گیا۔ اسے دیکھا تو اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، سردی کے مارے وہ سرد پڑ رہی تھی۔ میں بھاگ نہیں سکتی، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تم تو کہہ رہی تھیں میں مینج کرنا جانتی ہوں، ساڑی تو یوں پہنتی ہوں جیسے پتہ نہیں ہر جگہ تمہیں یہ ساڑی چل جائے گی۔ مجھے اس پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے پہنا دی اور اس کی کلائی پکڑے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ تبھی مجھے سامنے ایک چھوٹا سا ہٹ نظر آیا۔ میں تیزی سے چلنے لگا۔ تم آہستہ نہیں چل سکتے، مجھ سے اتنی تیز نہیں چلا جا رہا، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ہٹ کے دروازے پہ پہنچ کے میں نے خود کو روکا۔ اس کا بری طرح سے سانس پھول رہا تھا، ابھی بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ہٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اوہ شٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ تبھی میں نے ہاتھ باندھے ہوئے آنیا کو بغور دیکھا جو سردی سے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس کے جوڑے پہ لگی بال پن کو دیکھ کے میں نے اس کی پن اتاری۔ شاید ایک ہی پن سے اس نے اپنا پورا جوڑا بنا رکھا تھا۔ اس کے بال کھل گئے۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ میں نے کہا منہ بند رکھو اپنا، پن لی ہے میں نے، شاید تالا کھل جائے۔ میں نے تالے میں اس کی پن ڈالی اور گھمانے لگا۔ میرے ہاتھ یوں تھے کہ برف ہو چکے ہیں، لیکن کچھ ہی تگ و دو کرنے سے تالا کھل گیا۔ میں نے کہا شکر ہے خدا کا۔ تالا کھول کے میں نے ایک طرف رکھا، دروازہ کھولا اور ہم اندر آ گئے۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ یوں تو اندر بھی کوئی کم سردی نہیں تھی، لیکن باہر کی نسبت کافی حد تک کم تھی۔ میں نے جلدی سے بیگ کھولا اور ایک اور گرم جیکٹ نکال کے پہن لی۔ ایک ہی کمرہ تھا جہاں ایک بیڈ تھا، ایک 2 سیٹر صوفہ تھا، آتش دان تھا، ایک چھوٹا سا واش روم بھی تھا۔ شاید وہاں پہ ایک ہی شخص رہتا تھا جو اس برفانی طوفان سے واقف تھا، اس لیے وہ تالا لگا کے جا چکا تھا۔ میں نے جلدی سے جیب سے سگریٹ نکالا، لائٹر نکالا تاکہ آتش دان کی لکڑیوں کو جلا سکوں جو کہ سرد پڑی ہوئی تھیں، لیکن ایک لائٹر سے وہ لکڑیاں کہاں جل سکتی تھیں۔ تبھی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے آگ جل جائے، کوئی پیٹرول یا مٹی کا تیل یا کچھ تو ایسا رکھا ہوگا اس شخص نے آتش دان جلانے کے لیے، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنیا صوفے پہ بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تم یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارا سر ڈھونڈ رہا ہوں، چپ نہیں رہ سکتی تم۔ اس نے اپنے بالوں کو لپیٹنا شروع کیا۔ اچھا وہ میری پن واپس کرو۔ میں تو وہ پن تالا کھولتے ہی پھینک چکا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، باہر جاؤ اور جا کے اپنی پن اس برف میں ڈھونڈ لو اور میرا دماغ خراب نہیں کرو۔ کہنے لگی دماغ تمہارا آلریڈی خراب ہے، جان بوجھ کے تم نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ کم از کم اس راستے پہ گاڑی لگانے سے میں اکیلی تو نہ ہوتی، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے، سب مل کے کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے، راستہ بھی کھول ہی جانا تھا۔ لیکن نہیں، تمہیں پتہ نہیں کیا مصیبت تھی غلط جگہ پہ گاڑی ٹرن کرنے کی۔ سارا تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے میں مصیبت میں پھنسی ہوں۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، برف باری تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی،
اور ساتھ ساتھ سردی کی شدت بھی، اوپر سے اس کا منہ پٹر پٹر چلے جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم چپ نہیں ہوئی نا میں تمہیں دروازے سے باہر دھکا دے دوں گا۔ کہنے لگی ایسے کیسے دے دو گے؟ دیکھو میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، میں رشتے میں اور عمر میں تم سے بڑی ہوں۔ میں نے کہا اگر جان بچ گئی نا تو عمر اور رشتے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ تبھی میری نظر آتش دان کے اوپر پڑی، شراب کی بوتل پہ پڑی جو آدھی تھی۔ جیسی میں نے بوتل پکڑی آنیا تیز قدموں سے چلتی میرے پاس آ گئی۔ ابھی میں نے ڈھکن کھولا ہی تھا جب اس نے مجھ سے بوتل چھین لی۔ کہنے لگی تم اتنے گھٹیا ترین انسان ہو۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی تم شراب پینا چاہتے ہو اور شراب پی کے تم میرے ساتھ۔ میں نے کہا آنیا مجھے میرا کام کرنا ہے، یہ کہہ کے میں نے بوتل اس کے ہاتھ سے چھینی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہاں پہ نہیں رکوں گی، چاہے میں باہر برف میں مر جاؤں۔ وہ باہر جانے لگی۔ میں نے شراب کی بوتل ان لکڑیوں پہ گرا دی۔ شاید شراب گرنے پہ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ پھر میں نے لائٹر سے آگ جلائی تو آگ فوراً سے بھڑک اٹھی۔ آتش دان جل چکا تھا۔ یہ دیکھ کے اس کے قدم رکے۔ میں نے کہا شکر ہے یہ تو ہو گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ مسلنے لگا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گئی نہیں تم؟ ارے جاؤ نا باہر، موت تمہارا باہیں پھیلا کے انتظار کر رہی ہے۔ لیکن وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھ آتش دان سے سینکنے لگی۔ تمہاری وجہ سے میں بہت بری طرح سے پھنس چکی ہوں، مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، اس ساڑی میں تو میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں بالکل سفید پڑ چکے تھے، ان پہ ہلکا ہلکا نیلا پن آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی میں اپنے بیگ کے پاس آیا، اسے اپنا ایک موٹا ٹراؤزر اور ایک موٹی ٹی شرٹ دی۔ میں نے کہا یہ چینج کر لو، کم از کم اس میں تمہیں سردی کم لگے گی۔ میرے ہاتھ سے کپڑے پکڑ کے اس نے مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ پھر واش روم میں جا چکی تھی۔ اب مجھے بھوک لگنے لگی تھی، لیکن وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاید وہ گھر کئی دنوں سے بند تھا، ہر چیز پہ مٹی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے بیڈ پہ رکھی رضائی جھاڑی، پھر بیڈ کی چادر بھی درست کرنے لگا۔ تبھی آنیا واش روم سے باہر آئی، میرے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کا ایک الگ ہی روپ میرے سامنے آیا، لیکن میں نظریں چرا گیا۔ اس نے اوپر سے جیکٹ پہنی اور آتش دان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں پورے گھر میں مختلف جگہیں دیکھ چکا تھا کہ شاید کچھ کھانے پینے کو مل جائے، چائے کی پتی ہی نظر آ جائے تو چلو انسان قہوہ پی لے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں ایک کیٹل ضرور تھی، میرے بیگ میں منرل واٹر کی کچھ بوتلیں تھیں اور کچھ چپس نمکو تھے۔ میں جلدی سے بیگ کی طرف گیا، پانی کی بوتل نکالی، اس کیتلی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے دھویا، باقی کا پانی ڈال کے آتش دان کے اوپر رکھ کے گرم کیا اور گرم پانی دوبارہ بوتل میں ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ تھوڑا سا پی لو، تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے دیکھا، پھر بوتل کو دیکھا، پھر مجھ سے لے کے پینے لگی۔ کہنے لگی مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے پری پلان کیا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے داد دے گی کہ تمہاری عادت بہت اچھی ہے، تم نے ایمرجنسی مصیبت میں پھنس جانے کے لیے بھی ہر چیز بیگ میں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ الٹا مجھ پہ شک کر رہی تھی۔ کہنے لگی تبھی تو دیکھو تمہارے بیگ سے سب کچھ نکل رہا ہے، سچ بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا؟ جان بوجھ کے تم نے گاڑی غلط راستے پہ ڈالی، پھر برف میں بھری ہوئی گاڑی سے تم نے برف ہٹا کے ڈگی کھول کے بیگ بھی نکال لیا۔ دیکھو ایسا سب کچھ کوئی بھی اچانک آنے والی مصیبت میں نہیں کرتا۔ ارتسام سچ سچ بتاؤ کیا نیت تھی تمہاری، کیا مقصد ہے تمہارا؟ میرا جی چاہا میں اس لڑکی کا سر دیوار پہ دے ماروں۔ میں سفر کے دوران یہ سب چیزیں رکھتا تھا، یہ میری عادت تھی۔ میں نے کہا ہاں ایکچولی میری تم پہ نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا مری تو جا ہی رہے ہیں، اوپر سے برف باری کا حسین موسم، کیوں نہ وہاں پہ انجوائے کر لیا جائے۔ اس لیے میں پوری تیاری کر کے آیا تھا، اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ اچانک سے برف کے تودے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہٹ ہے نا، یہ بھی میرے باپ کا ہے، بس میں بیگ کے اندر چابی رکھنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہے تم ڈرنک بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ڈرنک کرنے کے بعد ہی تو انسان صحیح معنوں میں سردی انجوائے کرتا ہے۔
وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ میں نے کہا دیکھو میں مذاق کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ مجھ پہ شک کرنا بند کرو، کیونکہ ہم سچ مچ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو کھڑکی سے باہر دیکھو، برف کتنی تیزی سے گر رہی ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ہٹ بھی برف سے نہ بھر جائے، اور یہ آتش دان کب تک جلے گا؟ دعا کرو کہ یہ برف باری بند ہو جائے۔ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے شک کا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھ دو، اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش ہرگز بھی مت کرنا، ورنہ تم سچ مچ مر جاؤ گی۔ جاؤ جا کے بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ کہنے لگی نہیں میں نہیں سوؤں گی، میں پوری رات جاگ کے گزاروں گی۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگی مجھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہاری جیب میں کوئی ڈرائی فروٹ ہوگا وہ مجھے دے دو۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ڈرائی فروٹ نکل آیا۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈرائی فروٹ لے لیا اور کھانے لگا۔ میں نے کہا تم بھی کھا لو، فائدے میں رہو گی۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں کھانا۔ میں نے کہا بیگ میں چپس بھی ہیں، نمکو بھی ہے، کھانا چاہتی ہو تو وہ کھا لو، یا تمہیں شک ہے کہ میں نے اس کے اندر بھی کوئی نشہ آور چیز ملائی ہے؟ تم کھاؤ گی تو بے ہوش ہو جاؤ گی اور پھر میں موقع کا فائدہ اٹھا لوں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی عقل پہ حیرت تھی، ہر بات پہ شک کرتی تھی۔ میں نے کہا میں سردی کو روکنے کا کیسے انتظام کروں؟ میں ڈھونڈنے لگا کہ شاید کوئی اور کمبل یا رضائی مجھے مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تھک ہار کے صوفے پہ بیٹھ گیا، وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کہنے لگی دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بیڈ پہ سونے کی اجازت دوں گی۔ میں نے کہا میرا دماغ بھی اتنا خراب نہیں ہوا ہے، اور تم نے تو ویسے بھی نہیں سونا، تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا تم صوفے پہ بیٹھ کے ساری رات جاگ کے یہ دیکھو کہ میری نیت میں فطور کب آتا ہے، اور اتنی دیر میں بیڈ پہ لیٹ کے سو جاتا ہوں۔ جب تمہاری اچھی طرح سے تسلی ہو جائے تو مجھے جگا دینا، میں صوفے پہ بیٹھ کے جاگ لوں گا، تم سو جانا۔ دیکھو ویسے بھی تم نے تو سونا نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میں بیڈ پہ رضائی میں لیٹ چکا تھا۔ میں نے کہا میرے بیگ میں ایک مردانہ گرم شال بھی ہے، چاہے تو تم وہ لے سکتی ہو۔ یہ کہہ کے میں آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رضائی خاصی گرم تھی، کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کوئی رضائی مجھ سے کھینچ رہا ہے۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن رضائی صوفے کی جانب جا رہی تھی۔ شاید آنیہ کو سردی لگ رہی تھی، صوفہ وہ بیڈ کے کچھ قریب کر چکی تھی تاکہ رضائی مجھ سے بھی نہ اترے اور وہ بھی لے سکے۔ ویسے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہی تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ ہی سو رہی تھی۔ میں بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھ کے کھڑا ہوا، کھڑکی کھول کے دیکھا تو ہوش اڑ کے رہ گیا۔ ہر سو برف کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری گاڑی کا کیا ہوا ہوگا اور ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے۔ میں نے ذرا سی کھڑکی کھولی تو اوپر جمع شدہ برف دھاڑ سے نیچے گری۔ میں نے ذرا سا منہ باہر نکال کے دیکھا تو دروازے کے باہر بھی برف جمع تھی۔ آتش دان بھی بند ہو چکا تھا، لکڑیاں خاک بن چکی تھیں۔ تب تک آنیہ بھی اٹھ چکی تھی۔ مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا؟ برف باری کچھ کم ہوئی؟ میری شال اس نے لپیٹ رکھی تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ میں سچ مچ بہت پریشان تھا۔ کہنے لگی ایسے کرتے ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی مدد کے لیے تو آئے گا، پتہ نہیں ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ اس بار وہ بھی پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو ایک دم سے یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں رکو، میں باہر جا کے ذرا حالات کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں ہرگز نہیں۔ بے ساختہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، وہ بھی اپنے دونوں بازوؤں سے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، تم جہاں بھی جاؤ گے میں ساتھ جاؤں گی۔ کیا خبر پیچھے سے ہٹ کا مالک آ جائے؟ نہیں میں نہیں رہوں گی یہاں پہ، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو تم اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، تم یہاں رکو، میں دیکھ کے آتا ہوں، کہیں پہ کوئی مدد کے لیے اگر مل گیا تو ہماری آسانی ہو جائے گی، یہاں بیٹھے بیٹھے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ کہنے لگی تو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی،
میں یہاں نہیں رکوں گی۔ پہلی بار اس لڑکی کی آنکھوں میں نے خوف اور آنسو دیکھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کے، لیکن تمہیں بھوک تو لگی ہوگی نا؟ کہنے لگی نہیں، وہ میں نے رات کو تمہارے بیگ سے چپس نمکو کھا لی تھی، مجھے بھوک نہیں ہے، تم بتاؤ کہاں جانا ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے اپنے بیگ میں سارا سامان ڈالا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا برف اندر گری تھی، باہر ہر سو سفید برف تھی۔ آنیا یہ دیکھ کے رو دینے کو تھی۔ ارتسام برف کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے کہا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تم یہیں رکو، مگر وہ نہیں مانی۔ ہم لوگ اس کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل چکے تھے۔ گھٹنے تک پاؤں برف میں دھنس رہے تھے۔ موبائل سروسز بند ہو چکی تھیں۔ آنیا کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ ارتسام، مجھے لگتا ہے ہم مر جائیں گے، یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ پہلی بار میں نے اسے یوں بے بسی سے روتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ابیرہ اور شیراز یاد آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس ٹھنڈ میں کوئی بھی طویل سفر کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہونٹ سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، آنیا پلیز، تم جیسی لڑکی بھی اتنی جلدی ہمت ہار سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے بہت مشکل وقت میں اتنی بڑی جرت دکھائی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اس مقام تک پہنچایا ہے، پلیز ہمت پکڑو۔ وہ کہنے لگی ہاں تو سردی میں تو نہیں سب کیا تھا نا، برف باری میں رک کے انہیں نہیں پالا تھا۔ مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، میرے پاؤں سن ہو رہے ہیں، میں شاید مزید چل نہیں سکتی۔ دیکھو اگر میں مر گئی تو ابیرہ کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ میں نے کہا اور اگر میں مر گیا تو؟ دیکھو آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہم نہیں جانتے، مگر فی الحال تو چلو۔ میں ایک ہاتھ سے نہ جانے کیسے بیگ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ کمرہ کافی دور رہ چکا تھا جب آنیا ایک جگہ پہ آ کے رک گئی۔ ارتسام، میری ٹانگیں سن ہو چکی ہیں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ مزید نہیں چل سکے گی۔ میں نے اپنا بیگ وہیں چھوڑا اور آنیا کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کے وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا آنیا پلیز، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں شاید خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں جتنا تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا، تبھی سامنے مجھے ایک اور نوجوان چلتا ہوا نظر آیا۔ ہیلپ کر رہا تھا، ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ شاید آدھا برف میں دھنس چکا تھا۔ جہاں وہ نوجوان تھا شاید وہاں کھائی تھی۔ پلیز کوئی مجھے بچاؤ، نیچے برف کا گلیشیئر ٹوٹ چکا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے دھنس رہا تھا۔ او مائی گاڈ! میں نے آنیا کو نیچے اتارا۔ تم یہیں رکو، میں اس لڑکے کو بچا لوں۔ مگر آنیا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، دیکھو وہ برف کے گلیشیئر میں پھنس چکا ہے، اور اگر تم بھی اس کے ساتھ گر گئے تو؟ نہیں ارتسام، تم نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ نہیں تم نہیں جاؤ گے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگتا ہوا اس نوجوان کے پاس گیا۔ وہ تقریباً پیٹ تک پھنس چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے برف کو پکڑ رکھا تھا۔ کوئی مجھے بچاؤ! میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو اس کا چہرہ اور بازو تک نیلے ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور برف پہ لیٹ گیا، اسے کھینچنے لگا۔ اس کا چہرہ میرے لیے انجان نہیں تھا، وہ ارباز تھا، میرا اسٹوڈنٹ۔ میں نے کہا کوشش کرو اوپر آنے کی، کوشش کرو۔ وہ کہنے لگا میرا جسم بے جان ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ وہ ہلکی ہلکی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، پیچھے کی جانب بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آنیا ہمیں دوبارہ اسی کمرے میں جانا ہوگا، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس بار آنیا پتہ نہیں اپنے اندر ہمت کہاں سے لائی، تیز تیز چل رہی تھی۔ راستے میں میرا بیگ بھی پکڑ کے گھسیٹنے لگی۔ میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، لیکن مجھے ارباز کی فکر تھی۔ جلدی سے آنیا نے آگے بڑھ کے ہٹ کا دروازہ کھولا۔
میں ارباز کو بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ میں نے کہا جلدی سے میرے کپڑے نکال کے دو۔ آنیا نے میرے بیگ میں سے میرا ایک جوڑا نکالا۔ میرے پاس کافی گرم کپڑے تھے۔ میں نے کہا تم پلیز تھوڑا اپنا منہ ادھر کر لو، مجھے اس کے کپڑے چینج کروانے ہیں۔ آنیا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ارباز کے کپڑے بدلوائے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ آنیا بھی اس کے پاؤں مسل رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ، لیکن وہ نارمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اسے سانس دینے لگا۔ اس کی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب مجھے کچھ نہ سوجھی تو میں نے رضائی اس کے اور اپنے اوپر لی اور ارباز کو اپنے قریب کر لیا۔ میں منہ تک رضائی لے چکا تھا، مجھے اسے بچانا تھا۔ آنیا کہنے لگی یہ تم اس کے ساتھ رضائی میں کیا کر رہے ہو؟ میں اس بے وقوف لڑکی کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا پیار کر رہا ہوں، میں نے چڑ کے جواب دیا۔ ارباز کا وجود اس وقت برف کی مانند تھا۔ کوئی بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم، وہ بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر بعد ارباز کچھ نارمل ہوا۔ میرا سر اس کے سینے پہ تھا، میں اس کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ اب اس کی دھڑکن کی رفتار کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ حرارت پکڑنے لگا تھا۔ جیسی مجھے اس کی کنڈیشن کچھ بہتر لگی تو میں نے رضائی پیچھے ہٹائی اور باہر آیا۔ آنیا مجھے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قسم کے نوجوان بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے ارباز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اب ہاتھ کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے رضائی اوڑھا دی۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اس کی جان بچائی ہے، سمجھی نا؟ ورنہ اگر کرنا ہوتا تو یہ سب تم سے کر لیتا۔ کہنے لگی تمیز سے بات کرو۔ میں نے کہا تم بھی تمیز سے رہو، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ انسان کی جان بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ لڑکا میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ نہ بھی ہوتا تو بھی میں اس کی جان ضرور بچاتا۔ تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا گند بھرا ہوا ہے، یا تو تم مجھ پہ شک کرتی رہتی ہو یا پھر مجھے برا سمجھتی رہتی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ارباز کی ہائے ہائے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے ارباز کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کے رخسار تھپ تھپائے۔ ارباز تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو ہی اس نے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگا جی میں ٹھیک ہوں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا جاب تو مل نہیں رہی تھی، زبردستی میرے دوست مجھے یہاں لے کے آئے تھے۔ ہم لوگ بہت بری طرح سے برف کے طوفان میں پھنس گئے تھے اور وہ سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ سردی بہت تھی۔ جب ہوش آیا تو گاڑی سے باہر نکلا تو ہر طرف برف ہی برف تھی۔ بس میں راستہ ہی تلاش کر رہا تھا، لیکن میں پھر گلیشیئر میں گر گیا۔ اگر آپ نہ بچاتے تو ابھی تک تو میں نے کہا بچانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا وسیلہ تو بنانا ہوتا ہے۔ بہرحال بھوکے پیاسے ہماری حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ تبھی مجھے ہیلی کاپٹر کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود لوگ کھانے کے ڈبے پھینک رہے تھے۔ میں نے ہاتھ ہلایا، ہیلپ ہیلپ چلانے لگا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر جا چکا تھا۔ البتہ کھانے کے ڈبے وہاں گرے پڑے تھے۔ میں نے وہ سارے ڈبے اٹھائے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی رہتا ہے یا پھر مکان خالی ہے۔ بہرحال میں اندر آیا، ارباز کو کھانا کھلایا۔ ایک کھانے کا ڈبہ میں نے آنیا کو دیا۔ ڈبے کے اندر پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی تھی، ساتھ میں برگر تھا۔ کچھ کھانے کے بعد ارباز کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں سے جا سکوں۔ میری ٹانگوں میں ایسے لگ رہا ہے جان نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی نکاہت کا شکار لگ رہا تھا۔ دوبارہ سے لیٹ کے سو چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا، رات ہو چکی تھی۔ میں اور آنیا صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آنیا نے میری شال لپیٹ رکھی تھی۔ کہنے لگی مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، تم سے زیادہ بری حالت اس لڑکے کی ہے۔ اب میں اس سے رضائی چھین کے تمہیں دینے سے تو رہا، مجھے بھی تو سردی لگ رہی ہے۔ کہنے لگی ایسے کرو اپنی جیکٹ اتار کے مجھے دے دو۔ میں نے کہا اور میں سردی میں ٹھٹر کے مر جاؤں؟ تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہاری بہن کی جان مجھ سے چھوٹ جائے؟ کہنے لگی نہیں میں ایسا نہیں چاہتی ارتسام، مجھے سچ مچ سردی لگ رہی ہے۔ میں نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے دے دی۔
اس نے وہ جیکٹ اپنے گھٹنوں اور پاؤں پہ لپیٹ لی، ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا تھا جو ہیلی کاپٹر والے نیچے اتر آتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ شکر تھا کہ پورا دن برف باری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیگ کھولا کہ شاید کچھ اور کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے آنیہ تھکنے لگی تھی۔ میں نے کہا ایسے کرو تم لیٹ جاؤ، میں بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں ارباز کے پاس۔ کہنے لگی نہیں اسے سونے دو، یہ نہ ہو اس کی نیند خراب ہو جائے، میں بیٹھ کے رات گزار لوں گی۔ پھر کہنے لگی تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، تمہارے اندر ایک بہت حساس دل بھرا ہے، عبیرہ بہت لکی ہے، تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شاید میں اس لڑکے کو نہ بچاتی، میں بس اپنے آپ کو سیو رکھتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا ہم اپنے لیے ہی تو جیتے ہیں، اچھا تو یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی دوسروں کے کام آئے۔ وہ پھر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگی تم عبیرہ سے محبت نہیں کرتے نا؟ میں نے کہا سچ بتاؤں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن پہلے میں نے اسے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ میں تمہیں تمہاری طرح نہیں چاہ سکتا جیسے تم چاہتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور پھر ہمارے بیچ میں اسٹیٹس کا بہت فرق ہے۔ لیکن جب وہ نہیں مانی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہی ہے، تو عبیرہ سے کر لیتا ہوں، کم از کم میری زندگی میں تو اور ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں نہ ایک ایسی لڑکی کی زندگی میں چلا جاؤں جو میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگی یعنی تم نے عبیرہ کے بارے میں سوچا ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے کہا نہیں، اپنے بارے میں سوچا ہوتا نا تو کم از کم تمہاری شرطوں پہ تو میں کبھی سر نہ جھکاتا۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہارے بارے میں بڑا غلط سوچا، لیکن تم اچھے انسان ہو۔ میں نے کہا ہاں ابھی تو میں اچھا لگ رہا ہوں، کل کو پھر میرے کسی عمل کو دیکھ کے تم مجھ پہ شک کرو گی اور مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ لو گی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں اب نہیں سمجھتی، بس مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میری بہن تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ یہ کہہ کے اس نے ایک گہری سانس بھری، پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ صوفے سے ٹیک لگا چکی تھی، پہلی بار وہ یوں ہنسی تھی، اچھی لگ رہی تھی۔ آفس میں بیٹھی آنیہ اور اس آنیہ میں مجھے زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ میں نے کہا سو گئی ہو کیا؟ کہنے لگی نہیں جاگ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیا میں بھی تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہنے لگی یوں تو میں نے کبھی کسی کو اپنے پرسنل معاملات میں گھسنے کی اجازت نہیں دی، لیکن چونکہ تم ایک اچھے انسان ہو اس لیے پوچھ سکتے ہو۔ کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ میری اس بات پہ برجستہ اس کی آنکھیں کھلی۔ کہنے لگی کبھی تھا لیکن ابھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلا کیوں گیا؟ شاید تمہاری اس اصول پسندی کو دیکھ کے گھبرا گیا ہوگا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ نہیں وہ پہلے ہی چلا گیا تھا، جب اسے لگا کہ اسے میرا سالوں انتظار کرنا پڑے گا تو اس نے قدم پیچھے کر لیے۔ کہنے لگا میں تمہارے بہن بھائیوں کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا، تم انہیں چھوڑ دو، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، انہیں میری ضرورت تھی۔ میں نے کہا دیکھا جائے تو تم بھی تو میرے جیسی ہی ہو۔ میری بات پہ اس نے مجھے دیکھا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، عبیرہ اور شراز کے بارے میں سوچا، ورنہ تمہارے لیے بھی ایک بہت اچھی زندگی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگی ہاں کہہ سکتے ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں شاید فراز انکل کے احسان کے نیچے دبی ہوئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ان سے کیا ہوا وعدہ نبھا دوں تاکہ احسان کا بوجھ کم از کم ہو سکے۔ تمہیں نہیں پتہ یہ جو احسان کا بوجھ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے کندھوں اور اس کی نظروں کو کبھی بھی اٹھنے نہیں دیتا، یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ لیکن اب میں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی کوئی ارادہ نہیں ہے، شادی کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ شاید میرا اگلا سوال سمجھ چکی تھی۔
میں نے کہا کیوں؟ اچھی خاصی تو ہو، میرا مطلب ہے اچھی خاصی پیاری ہو، تمہاری زندگی میں کوئی بھی اچھا انسان آ سکتا ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ تو میں اپنے آپ کو فٹ بہت رکھتی ہوں، ورنہ میری ایج 34-35 ہے تقریباً۔ میں نے کہا تو یہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی لیکن میرا دل اب ایسے کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ہم سفر ہو کہ جب تم تھک جاؤ، جب تم گھبرا جاؤ تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے تم ہر خوف سے آزاد ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں تحفظ کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، میرے خیال سے تو تمہیں پیار کرنے والے ساتھی کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی مرد سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے، اور ایک مرد کی بے وفائی میں دیکھ چکی ہوں، دوسرے کسی مرد کو میں آزمانا نہیں چاہتی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارے جیسا ہو، کہ عبیرہ کی آنکھوں میں چند آنسو دیکھ کے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ آج کے بعد میں تم پہ کوئی پابندی نہیں لگاؤں گی، بس جو میں نے جانچنا تھا جانچ لیا۔ میں نے کہا ایسے ہی کوئی نوجوان اپنے لیے بھی پرکھ لو۔ کہنے لگی نہیں، تم جیسے آسانی سے نہیں ملتا ہے، اور ویسے بھی مجھے چھوڑو، میری تو ویسے بھی آدھی زندگی گزر گئی، بلکہ شاید آدھی سے زیادہ گزر گئی، جو باقی ہے وہ میں اکیلے گزار سکتی ہوں۔ اتنا تو مجھے کمانا آ گیا ہے کہ کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفے پہ ٹیک لگا کے سو چکی تھی، میں کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، ایک تھکن کا سا تاثر اس کے چہرے پہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اٹھ کے ارباز کے ساتھ لیٹ جاؤں، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، تبھی آنیہ کا سر میرے کندھے پہ گرا۔ میں بری طرح سے چونکا، وہ شاید گہری نیند میں تھی، میرے کندھے پہ سر رکھ کے نیند میں میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ میں جلدی سے اپنا رخ بدل چکا تھا، دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں تو شاید جھوٹ کہہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ میرے کندھے پہ سر رکھے، میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے، وہ بے حد مطمئن لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کیسے ہٹاؤں، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اندر سے میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے مخملی ہاتھوں سے ہٹا لوں۔ اس کا سر میرے کندھے پہ تھا، اس کے بال اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ پہلی نظر میں محبت ہونا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ دل کا کسی پہ آ جانا اچانک سے ہوتا ہے یا انسان کا اختیار نہیں ہوتا، آج مجھے یہ ساری باتیں بکواس لگتی تھیں، کیونکہ میں چاہ کے بھی عبیرہ کے لیے اپنے دل میں ایسی کیفیات کو پیدا نہیں کر پایا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور عبیرہ ایک جذباتی لڑکی ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی تک جو کچھ عبیرہ کے لیے میرے اندر میرے چاہنے کے باوجود نہیں ہو پایا، وہ آنیہ کے لیے محسوس ہونے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس وقت یہیں تھم جائے اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہے، اس کا سر میرے کندھے پہ، اور میں اسے یوں مطمئن سوتا ہوا دیکھتا رہوں۔ اس کی آنکھیں غضب کی خوبصورت تھیں، اوپر سے اس کے لمبے بال۔ میری ساری رات جاگ کے گزری۔ صبح جب کمرے میں روشنی پھیل گئی تو ارباز رضائی اتار کے انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھا۔ جمائی لے رہا تھا جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ آنیہ ابھی بھی میرے کندھے پہ سر رکھے سو رہی تھی، اس کی جمائی منہ میں ہی رہ گئی۔ اسے پتا تھا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، پھر وہ کھسیا کے اپنی نظریں بدل گیا۔ سر یہ آپ کی فیونسی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری فیونسی کی بڑی بہن ہے۔ یہ سن کے برجستہ بڑی حیرت اور تعجب سے اس نے مجھے دیکھا۔ شاید میرے بولنے سے آنیہ کی آنکھ کھلی، اس نے نظریں اوپر کر کے مجھے دیکھا، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے کوئی کرنٹ سا لگا، میرا ہاتھ چھوڑ کے فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا ہو گئی نیند پوری؟ اف لڑکی، رات بھر بیٹھ بیٹھ کے میری کمر تختہ بن چکی ہے، بڑی بے خبر ہو کے سوتی ہو یار۔ آپ مجھے جگا سکتے تھے، ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ میں نے کہا آپ؟ پہلی بار اس کے منہ سے بے ساختہ آپ نکلا تھا، ورنہ وہ مجھے تم کہتی تھی۔
میرا مطلب ہے تم. وہ گھبرائی. میں نے کہا میں نے سوچا کہ چلو سونے دوں. میں اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. اس کا شرمندہ شرمندہ سا چہرہ بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا. تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. ہم تینوں گھبرا گئے. شاید اس کمرے کا مالک آ گیا تھا. کوئی ہے اندر؟ ایک نوجوان کی آواز آئی. میں جلدی سے اٹھ کے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا. تبھی ریسکیو ٹیم کے کچھ لوگ تھے. بڑی سی گاڑی لے کے آئے تھے. کہنے لگے اچھا تو آپ لوگ یہاں موجود ہیں. کل ہیلی کاپٹر چلاتے ہوئے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. چلیں آئیے گاڑی میں بیٹھیں. میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. جلدی سے اپنا بیگ پیک کیا اور ہم تینوں اس گاڑی میں بیٹھ گئے. اس کے ٹائر کافی بڑے تھے اور برف پہ وہ بڑے آرام سے چل رہی تھی. وہ ہمیں ایک ایسے مقام پہ پہنچا چکے تھے جہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے. بہرحال راستہ بند تھا مگر وہاں ہر سہولت موجود تھی. ہم تینوں کو ایک کیمپ میں بٹھا دیا گیا. ارباز مجھ سے اپنی جاب کے متعلق بات کرنے لگا. آنیا بھی سن رہی تھی. کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے آفس میں رکھ لیتی ہوں. وہ کہنے لگا اگر آپ مجھ پہ یہ احسان کر دیں تو آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، لیکن میری رہائش یہاں کی نہیں ہے، میرا مطلب لاہور کی نہیں ہے. میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہ لینا، لیکن تمہیں جاب تو مل جائے گی نا. ویسے بھی وہ اپنے چچا چچی کے پاس رہتا تھا. اس کے والدین حیات نہیں تھے اور چچا چچی کا رویہ بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا. بہرحال ہم بات کر ہی رہے تھے جب ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آواز آئی. جیسے ہی میں باہر آیا تو وہ رو رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا کھائی میں گر گیا ہے. لیکن بچے کے چلانے کی آواز پہ میں اور کئی دوسرے نوجوان سڑک کے کنارے پہ پہنچ گئے. وہ بچہ شاید کسی ٹہنی کو پکڑے ہوئے تھا. یہی کوئی 10 سال کا ہوگا، لیکن سڑک سے نیچے کافی گہری جگہ پہ وہ پھنس گیا تھا. وہ روئے جا رہا تھا اور کسی نوجوان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کو بچانے جائے. ریسکیو ٹیم والے اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ سامان ان کا یہیں موجود تھا. میں نے اپنے پیٹ پہ رسی باندھی. نوجوانوں سے کہا کہ تم لوگ اس رسی کو پکڑ کے رکھنا. تب تک آنیا اور ارباز بھی باہر آ چکے تھے، لیکن میں نیچے کی جانب چلا گیا جہاں پہ وہ بچہ تھا. وہاں جاتے جاتے مجھے 10 سے 15 منٹ لگے. وہ لڑکا ٹہنی میں اٹکا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ میری کمر پکڑو. اس نے میری کمر پکڑ لی. پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمیں اوپر کی طرف کھینچو. کچھ میں بھی کھائی پہ اپنے پاؤں رکھ رہا تھا. وہ بچہ مجھے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. تبھی اچانک شاید ان نوجوانوں سے رسی چھٹی تھی، کیونکہ میں بہت بری طرح سے پیچھے کو گرا. ایک دل خراش چیخ تھی جو اس بچے کی اور میری نکلی، لیکن میں ایک موٹے تنے کو پکڑ چکا تھا. اس بچے نے ابھی بھی مجھے زور سے پکڑ رکھا تھا. لیکن اوپر سے آنیا کے چلانے کی آواز آئی. یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ رسی کیسے چھوٹ گئی آپ کے ہاتھ سے؟ اگر ارتسام کو کچھ ہو گیا تو؟ محترمہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، ہمارے ہاتھ سے اچانک سے چھوٹ گئی تھی. تبھی ایک پہاڑ کا ٹکڑا زمین پہ کھائی میں جا کے گرا. رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی. شاید اس بچے کی ماں بھی رو رہی تھی. وہ بچہ بے حد خوف زدہ تھا، میرے ساتھ لپٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ دوسرا تنا قریب ہی تھا. میں نے اس تنے کو پکڑا. پھر ایسے ہی موٹے تنے پکڑتا ہوا اپنے پاؤں چٹانوں پہ جما کے رکھتا ہوا میں اوپر تک پہنچ چکا تھا. میرا ہاتھ اوپر دیکھ کے نوجوانوں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا. جیسے ہی ہم دونوں اوپر آئے میں نے اپنے پیٹ سے رسی اتاری. آنیا بڑے غصے سے میرے پاس آئی. خود کو کیا سمجھتے ہو تم؟ خدائی فوجدار بن گئے ہو؟ بنا سوچے سمجھے ہر ایک کی مدد کے لیے کود جاتے ہو. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا جب وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی. ارتسام اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی شاید. اس کی اس جرت پہ تو میں جیسے فریز ہو کے رہ گیا.